السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اب تک کے اجلاس میں کیا ہوا؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے اس اجلاس کی کارروائی سے بائیکاٹ کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد 3 صوبائی جو وزرائے قانون ہیں ان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے تجویز سے یا رولز کے حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے، اور ایک صوبائی وزیر کی جانب سے اس اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے، اور وہ صوبائی وزیر قانون خیبر پختونخوا کے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیل میں بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک چیز کی ذرا وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو کی تھی وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ میں اپنی بات بھی مکمل نہ کر سکا، اور اس لیے اس کا بہت شارٹ ڈیوریشن تھا، آپ نے یہ فیل کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں کہ اجلاس میں ہوا کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور یہ رولز میکنگ کمیٹی کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں 2024 کے جوڈیشل کمیشن مجوزہ رولز کے معاملے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر آج یہ اجلاس کنکلوڈ نہ ہوا تو پھر کل تک یہ معاملہ جائے گا۔ اس اجلاس میں جب باضابطہ طور کے اوپر شروع ہوا اجلاس تو جو ہمیں اطلاع ملی ہے اب تک، اس کے مطابق جسٹس منیب اختر صاحب جو کہ ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ گزشتہ اجلاس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو اس لیے ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی اگر کچھ چیز سامنے نہیں آئی تو اس لیے اس اجلاس کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ اور پھر اس معاملے کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور اعوان صاحب سے پوچھا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے گزشتہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ایک مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بات آپ نے کی تھی، اور اس حوالے سے آج کل ہمارے ذرائع کے مطابق جیسے منیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اخبارات میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ اس کے اوپر آگاہ کریں۔ تو اس پہ پھر جب یہ مجوزہ آئینی ترمیم کا سوال کیا گیا تو اس پہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ایک بڑا اہم جواب دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جوڈیشل کمیشن یہ پوچھ سکتا ہے حکومت سے کہ کون سی ایسی مجوزہ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، یہ سوال لاء منسٹر سے پوچھا جانا چاہیے۔ اب لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب اس اجلاس میں نہیں ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے طور کے اوپر ایک کمنٹ اس پہ یا رائے ضرور دوں گا کہ گزشتہ اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ ایک مجوزہ آئینی ترمیم کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جس طرح کی کنٹروورسی ہمارے یہ کنٹروورشل کر دیا گیا، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ بہت کچھ کہا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس آیا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس پہ کیا نتیجہ نکلا اس کا۔ تو اس سینیریو میں شاید اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ حکومت نے اب کی بار یہ سوچا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ شیئر نہ کی جائے، اور اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی میری اطلاع کے مطابق یہ کہا ہے کہ یہ رولز کا معاملہ الگ ہے، وہ ترمیم یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت جو کر رہی ہے ہمیں اس ایشو میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یوں جسٹس منیب اختر صاحب اس اجلاس کو چھوڑ کے چلے گئے، واک آؤٹ کر گئے، اور کسی بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر نے میری اطلاع کے مطابق جسٹس منیب اختر صاحب کو روکا نہیں ہے۔ جسٹس منصور صاحب نے بھی نہیں روکا، جسٹس یحییٰ صاحب نے بھی روکا، جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد مالک صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ تو یوں جسٹس منیب اختر صاحب اجلاس سے اٹھ کے گئے، اور پھر اس کے بعد اجلاس جاری رہا۔ جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ انہوں نے خود یہ رولز پرپوز کیے ہوئے ہیں تو ان کی جانب سے پھر وہ رولز پڑھنا شروع ہو گئے، اور پھر یوں پروسیڈنگ جو ہے وہ یا اجلاس کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس میں اس مجوزہ جو رول ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، جس میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ جو صوبائی ہائی کورٹس میں کسی جج کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے جو سلیکشن کمیٹی ہے اس میں صوبائی وزیر قانون
کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق اس معاملے کے اوپر صوبائی وزرائے قانون نے ہائی کورٹس کے ججز کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی میں متعلقہ صوبائی وزیر کو شامل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے صوبائی وزرائے قانون نے سلیکشن کمیٹی میں شمولیت کی مجوزہ تجویز سے اتفاق کیا ہے، بلکہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر قانون نے اس معاملے پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور آپ کو بتائیں کہ جو بلوچستان کے صوبائی وزیر قانون ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے، کوئی اپنی ان کی کوئی ریزننگ ہوگی، لیکن انہوں نے یہ ضرور ہماری اطلاع کے مطابق لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ آپ جو بھی اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں میں اس کے اوپر ایگری کروں گا۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ انہوں نے ان کی اپنی کوئی میٹنگ تھی جہاں پہ انہوں نے شرکت کرنی تھی، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جو چیئرمین ہے جوڈیشل کمیشن کے ان سے اجازت مانگی اور یہ کہا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو جانے کی اجازت دی اور پھر یوں اٹارنی جنرل فار پاکستان اس اجلاس سے چلے گئے جو متعلقہ ان کی شیڈیول میٹنگ ہے جہاں پہ انہوں نے پہنچنا تھا۔ اس اجلاس کے حوالے سے اب جو بھی اپڈیٹ آئے گی اس سے آپ کو شیئر ضرور کریں گے۔ یہ آج یا پھر یہ اجلاس ممکنہ طور کے اوپر کل تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس شکوار جو ہے وہ جتنے بھی مجوزہ رولز ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی تھی جس نے ان رولز کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اب اگر جوڈیشل کمیشن اس کو منظور کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ رولز اہم اس لیے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ماسٹر آف دی روسٹر کا کنسیپٹ ہوتا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی تمام اختیارات کا کل مالک تھا، کم از کم ان رولز کی وجہ سے کوئی ریگولیشنز ہوں گی، کوئی اصول طے ہوں گے، کوئی چیزیں، کوئی ضابطے طے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید شفافیت جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس میں رولز میکنگ کمیٹی کی منظوری کے بعد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملنے کا امکان ہے۔ یہ کافی اہم معاملہ ہے، اور پھر یہ رولز مکمل ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹس میں جو ججز کی اسامیاں خالی ہیں وہ بھی معاملہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ اپوائنٹمنٹس ہوں گی، جو ویکنسیز ہیں وہ ختم ہوں گی، اور یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے جو پینڈنگ کیسز ہیں ہائی کورٹس میں ان کی تعداد میں واضح کمی آئے گی۔ لاہور ہائی کورٹ جو میں گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت 24 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں 17 ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی مزید ججز اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو کافی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر مزید بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، اور جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو اس حوالے سے اپڈیٹڈ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔